سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان سید اسد علی شاہ گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہزاروں لاکھوں دعاؤں کے ساتھ آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، یقیناً اس ماہ مبارک میں آپ نے اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور مودت کے حوالے سے تکبیر ٹی وی پر خوبصورت پروگرامز بھی دیکھے اور ہمیں اس میں سے سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے ناظرین کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ حد درجے کی عقیدت اور محبت رکھیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کمپینینز ہیں، حضور کی جو ڈسائپلز ہیں، جو حضور کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، ان کے ساتھ ادب، احترام اور حد درجے کی عقیدت اور محبت کا تعلق بھی مضبوط رہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت اس خوبصورت ہماری تربیت فرماتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت احادیث اور تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اصحاب رسول جو ہیں وہ نجم ہیں، اور حضور کی جو اہل بیت رسول، حضور کی جو گھر والے ہیں، جو خاندان والے ہیں، آپ کے جو قرابت والے ہیں، جو ہاؤس ہولڈ اور جو ہولی فیملی ہے، جو پنجتن پاک ہے، ازواج مطہرات ہے، حضور علیہ السلام کے خاندان پاک ہے، وہ کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو کشتی نوح کا سوار وہ کامیاب، وہ ہدایت پا گیا، وہ نجات پا گیا، اس کی بخشش ہو گئی، وہ اس کو پراسپیرٹی مل گئی۔ اور جو کشتی نوح کا سوار نہ ہوا وہ غرق ہوا، برباد ہوا، ہیوملیٹ کر دیا گیا، ڈس انٹیگریٹ ہوا، اس کو پیرش کر دیا گیا، برباد ہوا، غضب اور عذاب کا شکار بنا۔ اس لیے اہل بیت رسول، آل رسول، خاندان رسول، حضور کا خاندان، حضور علیہ السلام کی اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے اور قرابت والے،
وہ کشتی نوح کی مانند ہیں کہ جو ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق رکھے نجات پا گیا، ان کے ساتھ وابستہ ہو ہدایت نصیب ہو گئی، ان کے ساتھ وابستہ ہوا بخشا گیا، ان کے ساتھ جس نے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا دونوں جہاں کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرا، اور جو بدبخت جس نے اپنا منہ موڑا اس نے اللہ کی رحمتوں سے اپنا منہ موڑ لیا۔ تو اہل بیت کی محبت اور مودت اور عقیدت اور نسبت اور تعلق آل رسول، خاندان رسول کی یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے لیے ڈائریکشنز بھی تو چاہیے، سواری موجود ہو لیکن رستے کا تعین نہ ہو۔ دیکھیں ہم اپنے سفر پہ نکلتے ہیں تو اپنا سیٹ نیو ساتھ رکھ لیتے ہیں، ٹم ٹم اپنا ساتھ رکھ لیتے ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں ان کو پرنٹ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ منزل پر پہنچنے کے لیے سواری کا ہونا بھی ضروری اور رستے سے، ڈائریکشن سے، جو روٹ ہے اس سے واقف اور آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وگرنہ سواری تو موجود ہے لیکن رستے سے گمراہ ہو کے دیکھیں، ایک اگر رانگ ٹرننگ لے لیں تو سفر کتنا لمبا پڑ جاتا ہے، کتنا تردد ہو جاتا ہے، کتنے وقت کا ضیاع اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اپنا سفر ہی اگر غلط رخ پہ شروع کر دیا تو وہ منزل سے دور اور دور اور دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو کشتی نوح ہو گئی اہل بیت رسول، مثال اس کی خاندان رسول، اور صحابہ کبار رسول اللہ کے جانثار، تاجدار کائنات کی محفل میں بیٹھنے والے، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے دین کے لیے اور حضور کی ذات پر قربان کر دیا، اپنی زندگیاں تاجدار کائنات کے نام پر نچھاور کر دی، ہجرتیں فرمائیں، جہاد کیے، جانی مالی قربانیاں دی، سیکریفائسز دیں، اپنا گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب محبوب کی رسم وفا ادا کرتے ہوئے محبوب کے نالین طیبین اور قدموں پر نچھاور کر دیا۔ وہ صحابہ جن کی عظمتوں کے لیے رب نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا، وہ سرکار کے یاران با وفا جن کی شان کو تاجدار کائنات جو سید الانبیاء والرسل ہیں خود بیان فرماتے رہے، تو ان کی جو نفوس قدسیہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان سے روشنی ملتی ہے، ان سے ڈائریکشن ملتی ہے، ان سے رستے کا تعین ہوتا ہے۔ وہ رستہ جو مدینہ کی طرف جاتا ہے، جو گنبد حضرا کی طرف جاتا ہے، جو ہدایت کی طرف جاتا ہے، جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، ناظرین جو فلاح کی طرف جاتا ہے، جو پراسپیرٹی کی طرف جاتا ہے، جو روشنی کی طرف جاتا ہے، جو نور کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف جاتا ہے، محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والرسل کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو اس رستے کا تعین، اس کی روشنی، اس کی ڈائریکشن وہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جو ڈائریکشنز ہیں، جو روشنی ہے، جو منزل کا تعین ہے، جو رستے سے آگاہی اور خبر ہے، وہ ہمارے لیے اصحاب رسول ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سیدنا عمر فاروق ہے، سیدنا عثمان غنی ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیت رضوان ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ ہیں، جو ہدایت کے ستارے ہیں، جو منزل کا پتہ دیتے ہیں، جو منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں،
اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں محبت رسول کی نسبت سے اہل بیت رسول کا دامن بھی نصیب ہے. پنجتن پاک کی نسبت آل رسول کی غلامی اس حد تک کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اس حد تک آل رسول کی غلامی اور اہل بیت رسول کی محبت کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. سرکار کی نسبت کا احترام ناظرین ہمارے مسائل کا حل ہے، ہماری بیماریوں کی دوا اور علاج ہے. آج جس تعصب میں، نفرتوں میں، بغض میں ہم جل رہے ہیں اور امت کا جسد لہو لہان ہے، قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دینا زندگی کا مقصد بن کے رہ گیا ہے. کیا یہ امت اس حال میں ترقی کر سکتی ہے جب ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرانے اور مارنے اور قتل و غارت کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے؟ کسی کی جان محفوظ نہ رہی، مال محفوظ نہ رہا، سیکیورٹی نہ رہی. صرف ایک ہی ہمارے لیے بچاؤ ہے، صرف ایک ہی ہمارے لیے پناہ گاہ ہے. صرف ایک چیز ان نفرتوں، بغض، تعصب، قتل و غارت کے ظلم کے دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ادب صحابہ، محبت صحابہ کا علم ہو اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں آل رسول، اہل بیت رسول کی نسبت کا علم ہو. صحابہ کا بھی ادب اور اہل بیت رسول کی بھی غلامی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی حیا، احترام، ادب اس حد تک کہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث علی پوری، سبحان اللہ، آپ مدینہ شریف میں ہیں اور آپ کی سخاوت عرب و عجم میں جس کا شہرہ تھا، عرب و عجم میں سخاوت کے دریا بہا دیتے، اہل عرب پر جا کر اتنا خرچ کرتے کہ عرب آپ کو ابو العرب کے نام سے یاد کرتے. آپ عاشق رسول، ہزاروں حفاظ، علماء، بڑے بڑے امائے دین آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے. آپ کے مریدین میں بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے اسکالرز، حفاظ، علماء، ائمہ کی تعداد. آپ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے اور مدینہ شریف کی ایک گلی میں آپ نے دیکھا کہ ایک کتا زخمی پڑا ہے. ایک کتا، اس کی ٹانگ پہ زخم لگا ہوا ہے اور وہ زخمی مدینہ شریف کی گلی میں پڑا ہے. آپ نے جب اس مدینہ شریف کی گلی میں بیٹھے اس زخمی کتے کو دیکھا، اعلیٰ حضرت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تڑپ اٹھے، فوراً جا کر اس کتے کے پاس، فوراً اس کے
اس کو پانی پلایا. اور ناظرین توجہ سے سنیے گا, آپ نے اپنی دستار, اپنی پگڑی مبارک کو کھول کر اس کا کپڑا پھاڑ کے اس کتے کے زخم کو صاف کیا, اس کے اوپر مرہم پٹی کی. آپ کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں علماء, اسکالر, سادات, مشائخ, عمائدین, کمیونٹی لیڈرز, آپ کے نیاز مند, آپ کے عقیدت مند, آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے والے. تو کسی نے کہا حضور زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے مہربانی فرمانی تھی, زیادہ سے زیادہ کسی نیاز مند کو, کسی مرید کو آپ کہہ دیتے وہ اس کتے کی دیکھ بھال کر لیتا. زیادہ سے زیادہ اتنا ہی تھا. آپ نے اتنی مہربانی فرمائی, خود اس کی دیکھ بھال کی, اسے پانی پلایا, مرہم پٹی کی. پھر آپ نے پوچھا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا حضور وہ ایک کھلنڈرا سا نوجوان لڑکا ہے, بس وہ گزر رہا تھا تو اس نے لاٹھی دے ماری اس کی ٹانگ پہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ. جب اس نوجوان کو بلایا گیا ناظرین, آپ نے بڑے محبت سے, بڑے پیار سے, بڑے سلیقے سے آپ نے فرمایا بیٹا کیوں آپ نے اس کی ٹانگ پہ لاٹھی ماری ہے؟ اس نے کہا ایک کتا ہی تو ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ایسا مت کہو, یہ صرف کتا نہیں ہے, یہ تو دیکھو یہ مدینے کی گلی کا کتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو یہ کس کے دربار میں بیٹھا ہے, یہ دیکھو یہ کس کے دروازے پہ بیٹھا ہے, یہ دیکھو یہ کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے, کس کے شہر اور کس کی گلی میں بیٹھا ہے. ناظرین یہ ہے اہل معرفت, اہل نظر, جن کے باطن کی روشنی بھی کام کرتی ہے, جن کے دل کی نگاہیں بھی اوپن ہیں, جو دل سے بھی بینا ہے, باطن کی بینائی بھی جن کو حاصل ہے. اللہ اکبر. انہوں نے یہ فرمایا کہ اس نسبت کا بھی احترام کرو, اس تعلق کا بھی احترام کرو کہ یہ دیکھو کہ یہ مدینے کی گلی کا کتا ہے. تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ نسبتوں کا احترام ہے, یہ نسبتوں اور تعلقوں کا پاس ہے. تو سرکار کی ہر نسبت کا احترام اور اس کا پاس کرنا اور اس کو مد نظر اور پیش نظر رکھنا, یہ منشاء رسالت ہے. اور پھر نسبتوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نسبت سبحان اللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پنجتن پاک کو ہے, حضور کی اہل بیت اطہار کو ہے, حضور کے خاندان کو ہے, جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ خوبصورت گلدستہ کہ جس میں سبحان اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا,
کیا شان ہے سیدہ کی. کبھی آپ نے غور فرمایا ناظرین؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ وہی عرب کا معاشرہ تھا، یہ وہی عرب کا دستور تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ پکی بات ہے میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. یہ جو تمہیں ہدایت ملی، نور ملا، روشنی ملی، عقل و دانش کے دروازے کھلے، فہم و فراست کے دروازے نیم واہ ہوئے، یہ سب میرے محبوب کا صدقہ ہے. یہ جو تمہیں ہدایت کا نور ملا اور تم اللہ کی چوکھٹ پر سربر سجود ہوئے، تمہاری جبین نیاز مالک حقیقی کی بارگاہ میں جھکی، یہ ساری ہدایتیں میرے محبوب کا صدقہ ہے. وگرنہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، محبوب کے آنے سے پہلے، اس کی بعثت سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. یہ فیض رضا احمد پاک کا، یہ فیض رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. یہ فیض رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. ہمیں بارگاہ حق سے آشنا کیا، اس کی چوکھٹ دکھلائی، توحید کا درس دیا. تو یہ وہی عرب کا معاشرہ تھا جہاں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہاں پر کوہرام بچ جاتا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس گھر میں صف ماتم بچ جاتی. ذرا غور فرمائیں، اگر آج بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ کسی گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے، کوہرام بپا ہو جاتا ہے، یا چہروں پر ناگواری کے آثار آ جاتے ہیں، یا بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یا بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا ہے، یا بیٹی کے پیدا ہونے پہ ناخوشی کی جاتی ہے، تو پھر ناظرین ہم تو اسلام کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکے. ہم تو اسلام کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکے. جو اسلام کے آنے سے پہلے کی جہالت تھی اس کے اثرات تو پھر ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمارے کسٹم اور ہمارے کلچر میں موجود ہیں. اگر نہیں تو پھر آپ بڑے خوش قسمت ہیں. لیکن عرب کا یہ معاشرہ تھا جہاں بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، تانا اور گالی کے طور پہ لیا جاتا تھا، زحمت سمجھا جاتا تھا، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج بھی ہم تانوں میں، بڑے بڑے تانوں کی سلوں کے نیچے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں. عرب کے معاشرے میں تو مٹی کھود کے اس کے اندر بچیوں کو زندہ درگور اور دفن کیا جاتا تھا نا. آپ آج کے معاشروں میں دیکھیں، تانوں کی بڑی بڑی سلوں کے نیچے بچیوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا ہے. یاد رکھیے، بچیاں زحمت نہیں ہیں، بچیاں رحمت ہیں. اور اس کا درس بھی ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے دیا. اس معاشرے میں آپ نے اپنی شہزادی، اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. سرکار سفر پہ تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ملاقات فرماتے. سرکار دو عالم علیہ السلام سفر سے تشریف واپس لاتے، سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات فرماتے.
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر، آپ تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے اور سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے جہاں آپ تشریف فرما تھے اور بوسہ دیتے. کیا ساری کائنات جس کے اشارہ ابرو کی محتاج ہو، جس کی نگاہوں کے بدلنے سے قبلہ تبدیل ہو جائے اور جس کی نگاہ اٹھ جائے کائنات کا مقدر بدل جائے، وہ جو سید الانبیاء والرسل ہو، کسی کے آنے پہ اس کا کھڑا ہو جانا اور اپنی جگہ پہ بٹھانا اور بوسہ دینا، کیا ساری کائنات کے لیے یہ کیا کم سبق ہے؟ کائنات والے ابھی بھی سمجھے نہیں کہ ساری کائنات جس کے اشارہ ابرو کی محتاج ہو، وہ سیدہ فاطمہ کے تشریف لانے پہ کھڑے ہو جاتے. اور جب سیدہ تشریف لے جاتی، سیدہ کی بارگاہ میں سرکار تشریف لے جاتی، سیدہ بھی اسی طرح فرماتی. جس چیز سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو خوشی نصیب ہوتی، سرکار اس بات سے خوش ہوتے. اس حد تک کہ قدرت اللہ شہاب ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، دانشور ہیں، تو وہ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے. کہتے کہ میرے دل میں ہمیشہ سے ایک خواہش تھی، ایک تشنگی تھی، ایک پیاس تھی، ایک تھرسٹ تھی میرے دل میں کہ مجھے روحانیت کی دنیا نصیب ہو. کیونکہ یہ بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے اور حکومت کی غلام گردشوں میں انہیں رہنے کا سالہ سال تک موقع ملا. امبیسیڈر بھی رہے، پریزیڈنٹ کے سیکرٹری بھی رہے اور اعلیٰ مناصب پر فائز رہے. تو کہتے کہ میں نے دنیا کی تو ساری جاہ و جلال اور شان و شوکت اور سارے منصب یہ سب دیکھ لیے، لیکن پتہ چل گیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کی غلام گردشوں میں بھی پھر کے دیکھ لیا، گھوم کے دیکھ لیا، بڑے بڑے مناصب، ساری چیزوں کو، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہ ملا. پتہ چل گیا یہ سب خالی ہے، فانی ہے، فنا ہونے والا ہے. تو میرے دل میں کہتے ہیں کہ یہ تڑپ پیدا ہوئی، کہ یہ پیاس ہوئی کہ مجھے کوئی ایسا منصب ملے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، روحانیت کا کوئی حصہ نصیب ہو، اسپرچویلٹی میں سے میرے لیے دروازے کھلے، باطن کی، دل کی دنیا روشن ہو، دل کی دنیا کھلے، اللہ کے ساتھ تعلق بنے. کیونکہ دنیا تو کیسے تو سارے تعلق دیکھ لیے، دولت بھی دیکھ لی، شہرت بھی دیکھ لی، بڑے رائٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے اور حکومتی منصب پہ بھی بڑے اعلیٰ عہدے پہ متمکن رہے، فائز رہے. تو کہتے ہیں کہ سب شہرت دیکھ لی، دولت دیکھ لی، منصب دیکھ لیا، حکومت دیکھ لی، آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ تاجدار کائنات سید الانبیاء والرسل کی غلامی نصیب ہو. کیونکہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. لیکن اس کے لیے کسی استاذ کی بارگاہ میں، کسی شیخ طریقت کی بارگاہ میں، کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کر زانو تلمذ طے کرنا، پھر آستانے پہ بیٹھنا اور یہ جو روحانی منازل کو طے کرنے کا جو سفر ہے، کہتے ہیں یہ میرے نفس پہ بڑا گراں اور دشوار گزرے. کیونکہ پوری زندگی وہ ایک سول سرونٹ کے طور پہ، ایک سینئر بیوروکریٹ کے طور پہ لوگ جی سر کہتے رہے. تو یہ سر اور سیلوٹ اور دنیا کی سلامیاں
اس سے نفس اتنا موٹا تازہ ہو گیا کہ اب کسی بابے کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے، کسی درویش کے سامنے، کسی قلندر کے سامنے، کسی معرفت والے کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے ایک دنیا دار کا بیٹھنا، زانوِ تلمس طے کرنا، یہ بڑا دشوار گزرے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ تڑپ بھی کہ کبھی کسی طرح مجھے یہ روحانیت کی دنیا میں کوئی ایکسس نصیب ہو جائے، داخل ہونا نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس نام سفر کے دوران یہ دل کے اندر یہ جستجو، یہ تڑپ زور پکڑتی رہی کہ میں سفر کے دوران چلتے چلتے نماز جمعہ کا وقت آیا تو ویسے گزرتے ہوئے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں مسجد ڈھونڈی اور چھوٹی سی مسجد، ٹوٹی ہوئی مسجد تھی، دور دراز کا کوئی گاؤں، چھوٹی سی مسجد میں مجھے نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑے سادے، نیم پڑھے لکھے، جس طرح عام طور پہ ہمارے ولیجز میں، ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، بڑی سادہ سادہ ان کی باتیں، اور ان سادہ سادہ سی باتوں میں انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ سمجھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شہزادی، اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ جو بات حضرت سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے اور حضور کی شہزادی کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور اس کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے۔ اور صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اگر کوئی بات ہوتی تو سیدہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بات حضور رد نہیں فرماتے۔ اب اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہم اپنے بیٹوں کو انکار کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، حتیٰ کہ بعض اوقات والدین سے بھی معذرت کر لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں جب سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں تو اسے بڑے سے بڑے سخت دل والے کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو کسی کی بات نہیں مانتا وہ بیٹی کے درخواست کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، تو وہ تو پھر سید الانبیاء والرسل کی ذات ہے، جو ساری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور پھر شہزادی بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی، ایسی شہزادی کہ پوری رات گزر جاتی ہے، پوری سردیوں کی لمبی رات گزر جاتی ہے، اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا تیری رات بڑی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی اس رات میں پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب مولوی صاحب نے یہ بات کی، قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ بات وہیں پہ جب سنی تو میرے دل میں اثر کر گئی۔ کہتے نماز جمعہ کے بعد میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد شہاب کہتے ہیں میں نے اس کا ثواب اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور اس کے بعد اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کی، اور کہا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اے نبی پاک کی لاڈلی بیٹی و شہزادی، یہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے والد گرامی سید الانبیاء والرسل تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عالیہ میں میری سفارش کریں، میری انٹرسیشن کریں کہ حضور میری فائل اس کو اپروو کر دیں اور مجھے روحانیت کی دنیا میں ایکسیس نصیب ہو جائے۔ جو روحانیت کی دنیا، جو اسپریچولیٹی ہے، جو حقیقت کی دنیا ہے، معرفت کی دنیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔
اس سمندر بحر بے قرار میں سے چند قطرے مجھے بھی روحانیت کے نصیب ہو رہے ہیں اور میری روحانیت کا کوئی بندوبست ہو رہا ہے۔ شاہ کہتے ہیں بس یہ دعا میں نے کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں، اس کے بعد اپنے سفر پہ چلا گیا۔ دن گزرے، گھنٹے گزرے، ہفتے گزرے، کہتے میں بھول گیا کہ میں نے کوئی، لیکن ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ تو شہاب کہتے ہیں میں کئی ہفتوں کے بعد مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے کوئی دعا بھی کی تھی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ اچانک کہتے ہیں میری بھابھی، میرے بھائی کی بیوی جو جرمنی میں اور جو ریورٹ تھی اور کنورٹ تھی، نو مسلمہ تھی، میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، جو ریورٹ ہو کے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئی تھی، نو مسلمہ تھی، ان کا مجھے خط آیا اور میری بھابھی نے مجھے لکھا اپنے خط میں کہ کل رات میں نے اپنے خواب میں سیدہ طیبہ حضرت شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی، حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنے بھائی، اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو یہ پیغام دے دو کہ اس کا 2 رکعت نماز نفل کا تحفہ مجھ تک پہنچائے اور اس کی جو ریکویسٹ ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے، اس کی جو فائل ہے، وہ میں نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے اس کی اپلیکیشن کو، اس کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کے اپروو کر دیا ہے کہ درخواست پہنچی بھی ہے کہ روحانیت کی دنیا سے چند قطرے معرفت کے نصیب ہوں۔ وہ درخواست میں نے اپنے والد گرامی تاجدار کائنات، تاجدار عرب و عجم، سید الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت اور کمال مہربانی کے ساتھ اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کے اپروو فرما دیا ہے۔ اور قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے اور آپ اس کا وہ چیپٹر پڑھیں، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ اس چیپٹر کا نام ہے۔ اس میں پھر وہ لکھتا ہے کہ کس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ عطا ہونے کے بعد اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرنے کے بعد کس طرح میری روحانی تربیت کا انتظام کیا گیا، کس طرح روحانیت کے دروازے اور معرفت کے دروازے میرے لیے کھولے گئے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت رسول، حضور کی آل پاک کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی موضوع پر آپ کے ساتھ میرا ساتھ رہے گا، مختصر سا وقفہ اور بریک ہوگی، اس کے بعد دوبارہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ امید ہے آپ انتظار فرمائیں گے اور ہم دوبارہ مل بیٹھ کر اللہ کے سچے نبی، اللہ کے پیارے نبی، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پاک کا ذکر کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے دوبارہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے